أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی مختلف ہٹ دھرمیاں بتائی جا رہی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر اگر یہ لوگ دین قبول نہ کریں اور ضد پر اپنی اڑے رہیں تو اس سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ خاطر جمع رکھیں اور دعوت کا کام ہرگز نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے نبی تھے، ان کو کتنے معجزات دیے ہم نے، اور ان تمام معجزات کو انہوں نے خود دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود ان کا ظلم اور ان کی ہٹ دھرمی دور موسیٰ میں اپنے نبی کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوئی. تو اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے دعوے تھے، بار بار انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا. وہاں جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ ان کے اوپر لا کر لٹکایا گیا، ان میں سے چٹانیں گری، اور ان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اب ہم جو ہے دب کر مر جائیں گے. پھر ہم نے ان کو ان کا عہد و پیمان یاد دلایا. کہ تم نے کیا عہد و پیمان کیا ہے تورات کے احکام پر چلنے کا، نبی کی باتوں کے ماننے کا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، پکڑو، اس پر عمل کرو. واسمعوا کے معنی سنو، سنو کے معنی عمل کرو. یہ اصطلاحی چیز ہے، ہماری بول چال میں بھی آتی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، مولانا یہ میری سنتا نہیں. میں نے کہا یہ بہرا ہے. کہا نہیں، یہ میری بات مانتا نہیں ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں نہ سننا کہتے ہیں. تو منہ پر تو وہ نبی سے یوں کہتے تھے سمعنا، لیکن دل میں کہتے تھے ہم ماننے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ چونکہ ایک عرصے دراز تک فرعونیوں میں رہے تھے،
اور فرعونیوں میں جانوروں کی پرستش کا بڑا مزاج تھا، تو ان کے اندر بھی رچ بس گئی تھی وہ جانوروں کی پرستش، جبکہ حضرت موسیٰ نے انہیں توحید عطا کی اور دعوت توحید دی تھی، ایک اللہ کی طرف بلایا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں کے اندر پلا دیا گیا تھا اور گھس گئی تھی محبت یہ بچڑوں کی۔ ان کا ایمان بھی عجیب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میری عبادت کے بجائے بچڑے کی عبادت کی سوج رہی ہے، یہ کوئی ایمان ہوا؟ ایمان تو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام ہے، ایمان تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کو کوئی ایمان کہتے ہیں کہ قدم قدم پر نبی کی مخالفت کی جائے، قدم قدم پر تورات کے خلاف کیا جائے، قدم قدم پر ماننے کا وعدہ کر کے مکر جایا جائے، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس کا نام اگر ایمان رکھا ہے تو یہ برا ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے۔ اب دوسرا ان کا بہت بڑا دعویٰ تھا، یہود کا بھی دعویٰ، نصارہ کا بھی دعویٰ، دونوں بڑی قومیں ہیں، دونوں کے دعوے، دونوں یوں کہتے تھے لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، جنت کے اندر ہم دو قوم والے جائیں گے، یہود کہتے تھے ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جائیں گے، باقی دوسرا کوئی نہیں جائے گا، جنت ہمارے لیے ترتیب دی گئی ہے، ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم لوگ جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے ایک چیلنج کیا، قرآن کریم نے یہ چیلنج کیا کہ تم کو اللہ سے بہت محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ اسے جنت میں لے جائیں گے، اپنے پیارے کو عذاب کیوں دیں گے، جہنم میں کیوں لے جائیں گے؟ تو تم اللہ کے پیارے ہو تو جنت میں جانے کی تمنا کرو، اور جنت میں جانے کی تمنا کے لیے موت ضروری ہے، تو تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت آئے گی تو تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے تم پیارے ہو، تم کو جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیلنج یہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کہ موت کو منظور کر لیں۔ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا اس لیے کرو کہ تمہاری اللہ سے لقاء ہو جائے اور اللہ سے ملاقات ہو کر تم جنت میں چلے جاؤ اور پہنچ جاؤ، جہاں ابدی نعمتیں ہیں وہ تمہیں میسر آ جائیں گی، دنیا کو کیا کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی باتوں میں اتنے جھوٹے ہیں کہ کبھی بھی ایسی تمنا یہ نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، انہوں نے جو کرتوت کر رکھے ہیں، جو نبیوں کو زد پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے احکام کو پس انداز کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، ایسے کرتوتوں کے ساتھ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، تو موت کی تمنا کا سوال کیا پیدا ہو؟ جو سچے ایمان والے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ وہ موت کا ماتم کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے لقاء اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرتے ہیں۔
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا، حضرت مجھے موت کی تمنا ہو رہی ہے، حضرت نے سوال کیا کہ یہ تمنا کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ پریشانیوں سے اور حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے دعا بتائی، یہ دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر حیات میرے لیے بہتر ہے تو وہ عطا فرما، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اگر میرے لیے وفات بہتر ہے تو وہ عطا فرما۔ لیکن سیدھی موت کی تمنا کہ میں زندگی سے کنٹال گیا ہوں، مجھے موت دے دیں، یہ نہیں کرنا۔ تو تم کو جو موت کی تمنا ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی پریشان ہو؟ ہم دیکھتے ہیں روزانہ لوگ جو ہے موت کو گلے لگا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، حالات نے تنگ کر دیا ہے، قرضے کروڑوں کے ہو گئے، اپنی ہی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر موت کو پیارا کر دیا، ختم ہو گئے۔ خودکشی کرنے سے حالات ختم نہیں ہوتے، حالات آخرت کے بھی بگڑ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اس سے منع فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ویسے ہی موت کے حوالے مت کرو، زندگی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، بیمار ہو جاؤ تو دوائی کرو، علاج کرو، صحت کا خیال رکھو، یہ سب کہا گیا ہے۔ تو کیوں تمنا ہو رہی ہے تم کو موت کی؟ فرمایا اللہ سے ملاقات کے شوق میں تمنا ہو رہی ہے۔ فرمایا جب تو تم ولی ہو گئے۔ دلیل سورۃ الجمعہ میں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے یہودیو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے پیارے اور ولی ہو، دیکھو ولی ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ موت ایک ناگزیر حقیقت ہے، دنیا کی بہت سی چیزوں کا انکار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا بھی کرنے والے انکار کرتے ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، ہم چاہیں موت کو بھول جائیں لیکن موت ہم کو بھولنے والی نہیں ہے، ہم چاہیں موت سے غافل ہو جائیں لیکن موت ہم سے غافل نہیں ہے، ہم موت سے ناراض ہو جائیں موت ہم سے ناراض نہیں ہے، اس کو وقت پر آنا ہے، وہ آ کے رہے گی۔ لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے مد والے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہیں، ان کو موت کے وقت بھی گھبراہٹ پریشان نہیں کرتی، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر والے رونا چاہتے ہیں، فرمایا لا تبکو، کیوں رو رہے ہو؟ مت رو، غدا نلقى محمدا واصحابہ، کل تو میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے، ملاقات کا دن ہے کل تو، وہ حضرات میرے منتظر ہیں اور تم رو رہے ہو۔ خوشی کا موقع ہے کہ دنیا کی جنجال سے چھوٹ جائیں گے، موت کے پل سے ہو کر ہی تو اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے بغیر اپنے محبوب سے نہیں مل سکتے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چوغا پہنا ہوا ہے میدان کارزار میں بختر کے بجائے، تو دونوں بیٹوں نے کہا ابا جان جنگ میں تو یہ لباس مناسب نہیں ہے، اس میں تو خطرہ ہے۔ فرمایا بیٹا موت کو میں خطرہ نہیں سمجھتا، موت کو میں ایک ناگزیر حقیقت سمجھتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا ایک میدان میں اور ایک دم مچل گئے، خوشی کا اظہار کیا کہ آج مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت عمار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے، تیری آخری غذا دودھ ہوگی۔ تو جب دودھ پیا تو ایک دم یاد آ گیا کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ تیری آخری غذا، ایسا معلوم ہوتا ہے آج میدان کارزار میں میرا آخری دن ہے، آج شہادت کا دن ہے، اور شہادت کی خبر دی اور موت کی خبر دی تو خوش ہوئے۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور پہاڑ لرزہ بر اندام میں سرکار نے قدم رکھا اور فرمایا کیوں لرز آ رہا ہے تجھے؟ تجھ پر ایک تو نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی بات سنی تو خوشی میں آ گئے، واہ نبی کی زبان سے شہادت کی بات سن لی، پیش گوئی ہو گئی، خوشخبری ملی۔ تو سچے ایمان والوں کا عالم تو یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا فقر و فاقہ کے عالم میں یہ مہمان موت کی شکل جسے کہتے ہیں وہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مشرکین یعنی یہ یہود یہ تمنا کرتے واقعی مر جاتے، یہ چیلنج کو منظور کرتے تو فوراً ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا گیا ہوتا، لیکن انہوں نے یہ چیلنج کو منظور نہیں کیا۔ نصرانی آئے تھے نجران سے، مدینے سے قریب ایک جگہ ہے نجران، وہاں کے نصارہ آئے تھے، بڑے بڑے پادری آئے تھے بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا مباحثہ اور لمبا مناظرہ اور لمبا مکالمہ کیا۔ سرکار نے کہا سچائی تمہاری اور میری جانچنے کا ایک راستہ رہ گیا ہے، مباہلہ کریں گے، یہ لاسٹ چانس ہے، ہم لوگ مباہلہ کریں گے، تم بھی نکلو میں بھی اپنے فیملی کو لے کر نکلتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا، تم نکلو میں بھی نکلتا ہوں۔ نَذُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب سرکار حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین سب چندے آفتاب چندے مہتاب جیسے خاندان کو لے کر باہر آئے مباہلہ کرنے کے لیے،
زندگی اور موت کا سودا ہے۔ تو نصرانیوں نے جو پادری آئے تھے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی شکلیں بتاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں اور کتنے پکے ہیں اور کتنا عزم لے کر اٹھے ہیں، اگر مباہلہ کیا تو ہم یہاں مر جائیں گے، ہمارے گھر والے گھروں پہ مر جائیں گے۔ صلح کر لی، مباہلہ نہیں کیا۔ یہاں یہودیوں نے چیلنج کو منظور نہیں کیا۔ اللہ فرماتے تم موت کو کیا منظور کرتے، تم کو تو زندگی کی تمنا ہے، زندگی کی، اور وہ تمنا بھی ایسی ہے کہ تم میں سے ہر ایک یوں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی 1000 سال کی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں 1000 سال کی زندگی اگر تم کو مل جائے گی تب بھی جس دن موت آئے گی ہمارا عذاب تمہیں پکڑ کے چھوڑے گا، بچ نہیں سکتے 1000 سال کی عمر کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی حال مشرکین کا ہے، جو یہود کا حال ہے نا، تقریباً وہی حال مشرکین کا بھی ہے کہ وہ بھی زندگیوں کے دل دادا ہیں، انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، اور جس نے آخرت کی کوئی تیاری نہ کی ہو ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں جانے کے لیے کہے کو تیار ہوگا، کیوں راضی ہوگا؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے علماء کو جمع کیا، اپنے یہاں جو مریدین علماء آئے تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا کیا بات بتائیں گے؟ راز ایسی تو کیا مخفی بات ہے، دوسرے سب کو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ دوسرے جو ہیں کم علم والے ہیں، وہ حضرت کی بات کو سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے، معلوم نہیں کیا مطلب نکالیں گے، اکثر بات کا الٹا مطلب بھی لوگ نکال لیتے ہیں، تو معلوم نہیں کیا مطلب نکال لیں۔ علماء کو قریب کیا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بتایا کہ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، بتلائیے حضرت۔ فرمایا اللہ کے فضل سے میں اتنا فارغ الحال ہوں اور اتنا تیار ہوں کہ ملک الموت ابھی آئے اور یوں کہے کہ چلو اشرف علی، تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ موت کی اتنی تیاری ہے، ہم تو اتنے بیزی، ہمارے پاس تو ٹائم مرنے کو ہے ہی کہاں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایک جگہ تو آفیسر کو کام سپرد کیا، صاحب مارو کام کری آپ نے، بنے ان کے مروانی فرصت نتی میں تو کام کی بات کرے گا، تو دیکھو ان کے پاس مرنے کو بھی ٹائم نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہوتے تو موت کی تمنا کرتے، لیکن یہ تو حیات کی تمنا کرتے ہیں، اور حیات بھی 1-2 سال کی نہیں، ان میں سے ہر ایک موت سے بھاگتا ہے اور چاہتا ہے 1000 سال کی ان کی عمر ہو جائے۔ اللہ فرماتے 1000 سال ہوگی عمر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آج کے سبق میں خاص طور سے یہ سبق پڑھایا کہ یہ زندگی فانی ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر مرنا انسان کے لیے دنیا سے جانا آسان ہوگا۔ اپنے اندر عشق الہی پیدا کرو، اپنے اندر دین کی محبت پیدا کرو، اپنے اندر سنتوں کا عشق پیدا کرو، تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خاتمہ بھی حسن خاتمہ کی شکل میں ہوگا۔ ہمارے دوست ہیں عارف بھائی ملتانی، آتے رہتے ہیں، ہمیشہ اجلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ ابھی 2 دن پہلے انتقال کر گیا۔ وہ پوری فیملی بڑی غمگین ہے اور دکھی ہے۔
وہ پوری فیملی کے لیے صبر کی تلقین کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مرناروں کے لیے مغفرت کی دعا کے واسطے کہا ہے۔ اللہ اس بچے کی بھی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ اور بہت سے لوگ بیمار بھی ہیں، اس وقت چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اسپتالوں سے صحت یاب کر کے گھر لے آئے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم حسن مرادنا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا في أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت الإسلام والمسلمين، اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین تیری رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ 100% دیندار ایماندار بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ غیر سے نصرت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ظالمین کی سرکوبی فرما۔ اے اللہ دین کے خلاف جو سازشیں بنا رہے ہوں ان تمام اسکیموں کو فیل فرما، تمام سازشوں کو ناکام فرما، حق کا بول بالا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، پیچھے تمام رشتہ داران کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔
یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا إلا الله 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 إلا الله
اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اب مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت لگاتار برس رہی ہے اور میرے دل پر اترتی جا رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے مقتدی بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیرتا پھنسا لذات دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. ہوا گرد والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستا دل بدل دے. سنو میں نام تیرا مزہ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کرو
قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ سال فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے۔ مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا اور میں نے جسم کو ساکت کر دیا، ایک دن ایسا آئے گا میرے جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا، آنکھیں بند اختیار سے کی تھی، آنکھوں کے بند کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم اقراری پاپی ہیں، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن اے الہ العالمین تو نے پردے ڈال دیے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیا۔ اے اللہ ہم کو لوگوں کی نظروں میں اچھا کر دیا۔ اے الہ العالمین کل آخرت میں بھی ستاری کا اور پردہ پوشی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم کو درگزر کی قلم چلا دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، اے اللہ دلوں کو شاکر بنا
دے، زبان کو ذاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے۔ اے الہ العالمین روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما، مشائخ کے سلسلوں کا فیض ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما، اے اللہ ہماری زبانوں پر ذکر کو جاری فرما، اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ 100% ایماندار بنا دے، دیندار بنا دے، امانت دار بنا دے، اے اللہ باحیا بنا دے، بااخلاق بنا دے، اے اللہ تیری مرضی پر چلنے والا بنا دے۔ مسمانی زندگی سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اللہ غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ مکروبین کی مدد فرما، مظلومین کی مدد فرما، دست غیب سے نصرت فرما، اور اللہ جو حضرات مدد کے لیے پہنچے ان کو بھی ہمتیں عطا فرما۔ اے اللہ تمام ناگہانی آفات بلیات سے پوری امت کی حفاظت فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ذلت والی زندگیوں سے حفاظت فرما، عدالتوں سے قانونی چارہ جوئیوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سوء خاتمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے تمام امراض سے ہماری حفاظت فرما، چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، امن و امان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ختم فرما دے، ظالمین کی سرکوبی فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، جو ایمان پر دنیا سے گئے ہیں جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز 8:15 بجے۔